محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج 27 رجب المرجب ہے، جو کہ معراج کے حوالے سے مشہور ہے۔ تحقیقی روایات کے مطابق رجب کی تاریخ متعین نہیں ہے، تو ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معراج والا معجزہ عطا کیا ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور جب آدمی کسی بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ جب آدمی قربانیاں پیش کرتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ وہ جتنا دبتا ہے، جتنا اپنے آپ کو کھپاتا ہے، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو وقف کرتا ہے، اور حتیٰ کہ لوگوں کے طعنے بھی سہتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتے ہیں۔ جو چیز جتنی دبائی جاتی ہے اس کو اتنا ہی ابھرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے۔ جس آدمی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہوگا، جس آدمی کے پاس کوئی بڑی عزت ہوگی، تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جائے تو اس نے بہت ساری قربانیاں دی ہوں گی، تب جا کر وہ اس مقام پر پہنچا ہوگا، وہ چاہے دنیاوی مقام ہو چاہے دینی مقام ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نبوی میں احادیث کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں، معراج کی تاریخ کے حوالے سے بھی اور سن کے حوالے سے بھی۔ جو راجح قول ہے وہ 10 نبوی کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، کہ یہ وہ 10واں سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے والے، پرورش کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دینے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال دیا۔ اور اسی سال میں 10ویں سال میں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 10ویں سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ سے مایوس ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کے سفر میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا، حتیٰ کہ مورخین نے، مصنفین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے لہو لہان ہو گئے، اتنا انہوں نے تنگ کیا، اتنا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ تو یہ سارے واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ شیب ابی طالب کا واقعہ لے لیجئے، 3 سال تک مشرکین مکہ نے آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کیا، آپ تک کھانا تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، لوگوں کو آپ سے ملنے نہیں دیتے تھے، کسی کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرکار دو جہاں ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام بنایا، مگر آپ کی قربانی دیکھیے، شیب ابی طالب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا، اللہ تعالیٰ نے انعام بھی ایسا دیا کہ دنیا میں رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ میں جب یہ واقعات پڑھ رہا تھا، واقعہ معراج، تو ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، یہ کوئی ایک معجزہ نہیں ہے، اس کے اندر 20 معجزے ہیں،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہر ایک واقعہ، ہر ایک جز اس کا انوکھے سے انوکھا ہے۔ اب میں اشارہ کرتا چلتا ہوں، ذرا آپ براق سواری کو لے لیجئے کہ سینکڑوں میلوں کا سفر پلک جھپکنے میں طے ہو گیا۔ ایسی سواری دنیا آج تک نہیں بنا سکی، نہ ہی بنا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر حتیم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر نکال کر اس کو دھویا گیا، اور پھر اس آپریشن کے بعد، اس دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دوبارہ رکھ کر دوبارہ سی دیا گیا۔ ایسا کوئی سرجن دنیا میں مجھے دکھائے کہ جو ٹانکے لگانے کے بعد نشان بھی مٹا دے اور اسی وقت نشان بھی ختم ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ آپریشن ہوا ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے اندر انبیاء کی امامت کروا رہے ہیں، تمام انبیاء ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ غرض ایک ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بے مثال ہے کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی کہ 10 روایات سن کے بارے میں، 5 روایات تاریخ کے بارے میں مختلف۔ تو حضرت ام ہانی کے گھر میں مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابو طالب اور طائف کے واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں۔ اب جبرائیل امین نوریوں کے سردار ہیں۔ ہم نور اور بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور نور تو سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خادم ہیں۔ نوریوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب شام کا اندازہ لگائیے، وہ فرشتہ جو کبھی کسی اور کے پاس نہیں گیا، انبیاء کے پاس صرف وحی کی غرض سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی اسی بات پہ لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے وحی کا پیغام لے کے جانا ہے۔ آپ نے جو میں قرآن نازل کروں گا، جو توریت، زبور، انجیل، جو اللہ کا کلام نازل، وہی لے کے جانا ہے، اور کوئی کام نہیں آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دیدار کے متلاشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی شان نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، دروازے سے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ چھت کے راستے سے چھت کو اکھاڑ کر اس کے اندر سے داخل ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے بعد حتیم کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیم وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر ایک دیوار ہے، باہر والی طرف خانہ کعبہ کے۔ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ حتیم والا حصہ اصل میں خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔ جب مشرکین مکہ قریش کے اندر اس وقت اختلاف ہوا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ساری کی ساری عمارت کو دیوار کر سکے اور اس پر چھت ڈال سکے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بعد میں وہ دیوار کر دی گئی۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جو شخص، اب ہر شخص کو تو اجازت نہیں ہے خانہ کعبہ کے اندر جا سکے، وہ حتیم کے اندر نفل پڑھے، اس کو خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ملے۔ تو حتیم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑے تشت کے اندر، سونے کی پرات کے پلیٹ کے اندر آب زمزم اور نور سے بھرا ہوا وہ پلیٹ، وہ پرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکال کر اس سے دھویا گیا۔ آب زمزم سے دھونے کے بعد پھر اس کے اندر نور بھر دیا گیا، اور وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ بھرنے کے بعد اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا، سی دیا گیا۔ ایسا آپریشن کیا گیا کہ اس کا نام و نشان بھی وہاں پر نہیں ملتا، جسم کے اوپر اس کے ٹانگوں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ اس کے بعد براق آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو کہ ایک سواری ہے۔ براق برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی آپ کو پتا ہے کتنی رفتار رکھتی ہے، وہ براق تو جنت کی سواری ہے، یہ دنیا کی بجلی اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ براق بجلی آپ کو پتا ہے کہ کراچی سے چھوڑی جائے، بٹن دبایا جائے، 1 سیکنڈ میں لاہور کیا کشمیر سے بھی کراس کر جاتی ہے۔ تو وہ براق کی سواری ایسی تیز سواری، ہم اس کا کچھ بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں کہ کتنی تیز ہے۔ اس کی شکل و صورت گدھے سے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، کھچر سے تھوڑی سی چھوٹی ہے،
اور اسی طرح 4 پاؤں والی سواری ہے، میکائیل علیہ السلام اس کی لگام کو پکڑتے ہیں، جبرائیل امی آپ کے خادم بن کر اس کی رکاب کو پکڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقت کم ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ اور تشریح میں بہت وقت درکار۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی کیوں کہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس پہ اشکالات ہوتے ہیں کہ لوگ جو اعتراضات کرنے والے وہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ مختصر عرض کرتا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب اللہ پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نا، اللہ تعالیٰ لے کے گئے ہیں نا، کوئی بندے کا تو کمال نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا سبحان الذی۔ اب معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سبحان الذی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ذات ایسی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتی ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سبحان الذی سے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسرا اس سفر کا نام ہے، اسرا اس سفر کا نام ہے جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا، اور پھر بیت المقدس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا اور اوپر تک چلتے گئے۔ اب اس سفر کے درمیان جو واقعات رونما ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کی بستی میں جا کر روک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا گیا۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر 2 نفل پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا کون سی جگہ ہے، یہاں پر کیا ہوا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ مدینہ شریف ہے، مدینہ شہر ہے جو کہ اس وقت یثرب تھا، وہ کھجوروں کے باغات تھے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللحم کی بستی میں روکا گیا جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والی جگہ پر روکا گیا اور وہاں پر بھی 2 نفل پڑھائے گئے، اور پھر بیت المقدس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے گرد گرد ہم نے برکات رکھ دی، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، نور سے بھر دیا اس کے عرض۔ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز بھی ملتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا ٹائٹل تو پہلے ہی مل چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تو ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، یہ کسی اور کو شان نہیں ملی۔ واقعہ معراج کے حوالے سے کہ بعد ہمارے پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات جو لبرل قسم کا طبقہ ہے، اپنے آپ کو بہت دانشور سمجھتا ہے، اپنی ہی تحقیق کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ اس معراج کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے، کسی نے سوال کیا کہ یہ بات یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ جاوید غامدی کو یہاں تو کوئی جانتا نہیں ہے، انجینئر مرزا محمد علی کو یہاں تو کوئی جانتا نہیں ہے، تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا بھائی ہر سال کیا ہر ماہ پولیو کے قطرے حکومت پلواتی ہے، کیوں پلواتی ہے؟ اس لیے کہ بیماری نہ پیدا ہو، حفاظت ہو، بچوں کی پولیو سے محفوظ رہیں۔ تو میرا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم ان فتنوں سے بچیں، ہمیں پتہ ہو یہ فتنہ ہے، فرقہ نہیں ہے، اختلافی مسائل نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ میں نام اس لیے لے رہا ہوں آپ کو پتہ ہو، جاوید غامدی ہو، مرزا محمد علی ہو جہلم میں جو رہتا ہے، جاوید غامدی لاہور میں رہتا ہے، یہ معراج کا منکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا منکر ہے، رجم کا منکر ہے، داڑھی کے ثبوت کو نہیں مانتا، قادیانیت کی طرف مائل ہے، جدید تحقیق پیش کرتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں ان کے اندر جو قدریں مشترک ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ علماء سے ان کو دور کیا جائے۔ اب اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، بھائی جو آدمی جس فن میں ماہر ہے اسی کی بات اس فن میں حرف آخر اور تسلیم کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ آپ ذمہ دار ہیں،
آپ کی فصل پر، آپ کی کپاس پر، آپ کی گندم پر تیلا آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، سنڈی آ جاتی ہے، تو آپ جو فیلڈ آفیسر ہوتا ہے، جو سپرے کا جاننے والا ہوتا ہے، جو اس بیماری کا علاج کرنے والا، اس سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ سبز تیلا ہے، یہ سفید مکھی ہے، اس پہ کون سی سپرے کریں۔ وہ آپ کو بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے دیگ پکوانی ہے، آپ نائی سے رجوع کرتے ہیں، وہ جو سامان لکھ کے دے دیتا ہے، ٹماٹر لے کے آنے، ادرک لے کے آنا، لہسن لے کے آنا، جو بھی لکھ کے دے دیتا ہے، آپ وہی لاتے ہیں، اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے، اس کی بات کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کی بات کو مان کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم علماء سے پوچھنے کی بجائے پروفیسر حضرات سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر حضرات سے پوچھتے ہیں۔ اور بھائی سپرے کرنی تھی تو آپ نے ڈاکٹر سے کیوں نہیں پوچھا؟ دیگ پکوانی تھی تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ پروفیسر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے یہ اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے، یہ ڈاکٹر تو ہے، یہ پروفیسر تو ہے، مگر اس کو مستری کے کام کا نہیں پتا، اس کو پلمبر کے کام کا نہیں پتا، اس کو الیکٹریشین کے کام کا نہیں پتا۔ ہر بندہ اپنی فیلڈ کا جو ہے اس سے اسی فیلڈ کا سوال کیا جائے گا، دوسری فیلڈ کا نہیں پوچھا جائے گا۔ مگر ہمارا نوجوان طبقہ جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اس کے لہجے سے اور اس کے انداز گفتگو سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ احادیث کا منکر ہے شخص۔ اب معراج کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج صرف ایک خواب کی حقیقت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ منکر حدیث ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے، جو فتنہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور دینی مسائل کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ کیوں؟ عام آدمی چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، ٹھیک ہے، اپنی فیلڈ کے لحاظ سے وہ ہمارے ہاں قابل احترام ہے، لیکن جب دین کے اندر دخل اندازی کرے گا پھر اس کو وہ مقام نہیں دیا جائے گا۔ اب احادیث مبارکہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ احادیث مبارکہ کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث مرفوع کون سی ہے، موقوف کون سی ہے، مقطوع کون سی ہے، حسن کون سی ہے، غریب کون سی ہے، مشہور کون سی ہے، خبر کون سی ہے، صحیح لذاتی کون سی ہے، صحیح لغیری کون سی ہے، حسن لغیری کون سی ہے، مشترک کون سی ہے، اور اسی طرح معزل کون سی ہے، معزل مسند کون سی ہے، منقطع کون سی ہے، مدلس کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، متروک کون سی ہے، شاذ کون سی ہے۔ یہ 14 قسمیں ہیں حدیث کی۔ پھر راویوں کے اعتبار سے اس کی علیحدہ قسمیں ہیں 5، پھر کتب کے اعتبار سے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ اب یہ عام بندے کو نہیں پتا کہ اس حدیث پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اب وہی کو لے لیجئے، ڈاکٹر حضرات تو سطحی علم حاصل کر کے اس کی تفاصیل شروع کر دیتے ہیں، مگر علماء جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، جو اس کی گہرائی کو جانتے ہیں، جنہوں نے اپنے 8 سال 10 سال اس میں کھپائے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں وہی مطلوب کون سی ہے، وہی غیر مطلوب کون سی ہے، وہی خفی کون سی ہے، وہی ظاہر کون سی ہے، دیگر قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ عام بندے کو کیا پتا؟ تو اس لیے ان مسائل کے بارے میں ہمیں جب بھی کسی سے رہنمائی لینی ہو تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے یہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ علماء کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مستند عالم سے رجوع کرنا چاہیے، جیسے ہم دوائی لیتے ہوئے، آپریشن کرواتے ہوئے ہر غیر سے آپریشن نہیں کرواتے، تو اسی طرح ہمیں ان معاملات کے اندر بھی